بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ فرمان خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال اجرت کا نہیں کرتا مگر جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت کرنا، یعنی قرابت داروں کا مودت کا حکم الہی ہے کہ محبوب آپ ان کو فرما دو کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے قریبی ہیں، ان سے مودت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت امت پر فرض ہے۔ وہ مسلمان وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں سے محبت کرے، مودت کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کرموا ووقروا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، مرآت العاشقین صفحہ نمبر 38 میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اولاد کی تعظیم و تکریم کرو، نیکوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر صالحہ کی میرے لیے۔ کیا مطلب؟ فرمایا میری اولاد کی تعظیم و توقیر کرو، کرموا ووقروا اولادی، فرمایا تعظیم اور تکریم کرو میری اولاد کی، الصالحون للہ، جو ان میں سے نیک ہیں، جو صالح ہیں، ان کی اللہ کے لیے تعظیم و تکریم کریں۔ والطالحون، اور جو غیر صالح ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عزت و تعظیم و تکریم میری وجہ سے کریں، کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ فرمایا جو نیک اور صالح ہیں ان کی اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، تکریم کریں، توقیر کریں۔ اور جو غیر صالح ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی تعظیم و تکریم اور عزت میری وجہ سے کریں۔ علامہ ابن حجر مکی نے امام دارمی کے حوالے سے حدیث شریف نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی محبت، ان 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر برکات نے اولاد کے لیے بھی ایک تربیت کا ایک حصہ رکھا، جس میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو، یعنی کہ یہ والدین کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو تم 3 چیزیں سکھاؤ، اس کا ادب سکھاؤ۔ والدین کے لیے یہ حکم ہے کہ والدین متوجہ ہوں اس بات پر کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس چیز کا ادب سکھانا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھانا ہے، اور اس ادب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، محبت، احترام، حیا اور محبت، یہ اصل ایمان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور صحیح بخاری میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور محبت، یہ والدین کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر برکات کا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میری اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو تم میری اہل بیت کا ادب سکھاؤ، کہ اہل بیت کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کی تعظیم، ان کا حیا کیسے کرنا ہے، ان کا ادب، ان سے محبت کیسے کرنی ہے، ان کا حیا کیسے کرنا ہے، ان کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، ان سے کس طریقے سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں دل میں کسی قسم کا بے ادبی کا ایک پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں والدین کو تلقین کی جا رہی ہیں کہ یہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں سکھائیں تاکہ ان کے اندر ادب آئے اور اس ادب کا فیض ملے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن کریم کا ادب، کہ قرآن کریم کا ادب کیا ہے، کہ اس کو باوضو پڑھنا ہے، اس کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ اور اس کو باوضو ہاتھ لگانا ہے، اور اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اور قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، پشت نہیں کرنی، اور قرآن کریم کو ادب کا مقام دینا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر برکات نے خصوصاً والدین کو یہ تلقین کی۔ اب والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کا ادب سکھائیں، اپنے نبی کا ادب سکھائیں، اور اپنے نبی کی اہل بیت کا، سادات کرام کا، ان کا ادب سکھائیں، اہل بیت اطہار کا ادب سکھائیں، اور قرآن کریم کی تلقین پڑھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کی تلقین، اور یہ ادب سکھائیں قرآن کریم کا۔ محدث شہیر علامہ احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سوائق محرقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ان الفاظ سے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الزموا مودۃ اہل بیتی فإنه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفسی بیدی یدی لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت عقیدت کو لازم پکڑو، کیونکہ جو شخص ہم سے محبت و مودت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو ہمارے حق کو پہچانے بغیر اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مدرجہ بالا کی موافقت کرتا ہے کہ لیس احد من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لہ شفاع۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اس چیز میں پنہا ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو، اگر وہ نیکوکار ہیں تو ان کی توقیر و عزت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اگر وہ صالح نہیں ہیں تو ان کی توقیر عزت میرے لیے کرو۔ اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت، اور فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، جو ایسا کرے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔
اور آپ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ حق کو پہچانے بغیر، ہمارے حق کو پہچانے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ کی ذات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پہچانے بغیر، ادب کیے بغیر، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہے، اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہے، اور اس کو اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا حج اس کو فائدہ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صوم، صلاۃ، یہ عبادات، یہ ریاضت، یہ عبادت اس وقت کام آئیں گی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، ادب مصطفیٰ ہوگا، محبت مصطفیٰ ہوگا، اور اہل بیت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی۔ جب یہ ہمارے سینے میں یہ چیزیں ہوگی تو اس لیے آج کے اس دور میں عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ وہ اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے ان فرامین پر بار بار غور کریں، بار بار پڑھیں اور بار بار غور کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ خود درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا اگر تم میری آل کا احترام کرو گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ارقبوا فی اہل بیتہ وکان یقول والذی نفسی بیدہ لقرابت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من قرابتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرو، اور مجھے خداوند قدوس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تاکہ آپ اسے تقسیم فرما دیں۔ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے مال کی تقسیم کی ابتدا کی تو آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ ابا جان میں زیادہ حقدار ہوں تو آپ عطیے میں مجھے مقدم رکھیں کیونکہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہات لکا ابن، ہات لکا ابن کا ابیہما او جدن کا جدہما حتی اقدکا بالعطیت۔ اے عبداللہ تم ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے آؤ، تم ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے آؤ تاکہ میں تم کو عطیہ میں مقدم رکھوں۔ تو ان حضرات شیخین کے اقوال میں احترام آل رسول کی جھلک واضح دکھائی دے رہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی سنت پہ عمل کرنے کا بھی یہ درس ملتا ہے۔ جب ہم صحابہ والا نظریہ رکھتے ہیں، صحابہ والا عقیدہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام میں سے جو افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نبیوں کے بعد جس کا سب سے عظیم مقام ہے انسانوں میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ قرابت دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں اور محبوب ہیں، اور مقدم اہل بیت اطہار، ہر چیز سے اہل بیت اپنی اولاد سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ اگر صحابہ کا نعرہ لگاتے ہو تو صحابہ کی محبتیں اہل بیت سے دیکھیں کہ وہ ہر چیز سے مقدم ہیں۔ تو اس لیے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اہل بیت سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں مشعل راہ ہیں، اہل بیت کی ذات پر برکات سے محبت کرنے کے لیے ہمیں یہ محبت کا درس، یہ محبت کی روایات، یہ ادب کی روایات یہ صحابہ کرام سے ملتی ہیں۔
اس لیے ان کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، اور ہمیں بھی اہل بیت کی محبت پر گامزن رہنا چاہیے، اور اسی کے وسیلے سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کریماں بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار مغیر از تو فریاد رس تو یا سیرا خطا بخشو بس نگہدار ماراز راہ خطا خطا در گزارو ثواب نما۔ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستدا مان آل رسول منو دستدا مان آل رسول۔